ناظرین، آپ ایک کامیاب انسان اس وقت بنتے ہیں جب آپ کے اندر اپنی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حوصلہ ہو اور صبر کے ساتھ ساتھ برداشت بھی حد سے زیادہ ہو، کیونکہ دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو خود کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور پھر دنیا میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزرے، پھر کامیاب انسان بھی کہلائے اور کامیابی کے ساتھ ساتھ شہرت بھی حاصل کی۔ اس فہرست میں ایک نام مائیکل جیکسن کا ہے، جس نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مائیکل جیکسن کی زندگی، ان کی کامیابیاں اور خواہشات سے متعلق بتائیں گے، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کرتے ہوئے زندگی کی لائن ہی کراس کر گئے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں مائیکل جیکسن کیسے کنگ آف پاپ بنے اور ان کی زندگی کی کون سی ادھوری خواہشات تھیں اور کن 4 چیزوں نے انہیں سخت نفرت۔ دوستو، مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر گیری میں غریب سیاہ فام گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے 5 بھائی اور 3 بہنیں تھے۔ مائیکل جیکسن کی زندگی بچپن سے ہی مشکلوں اور پچھتاووں سے بھری پڑی تھی۔ اس کے والد جو جیکسن نے اپنے بیٹوں کو کم سنی میں ہی شوبز کی دنیا میں دھکیل دیا۔ مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں کے ساتھ 5 سال کی عمر میں ہی سٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگا۔ جیکسن 5 نامی اس گروپ نے خاص طور پر مائیکل کی صلاحیتوں کی بدولت ایک کے بعد ایک مقابلہ جیتا اور 1969 میں پہلی مرتبہ ایک ریکارڈ کی تیاری کا معاہدہ کیا۔ آئی وانٹ یو بیک نامی یہ چھوٹا سا البم مناسب کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس وقت مائیکل جیکسن کی عمر 11 برس تھی۔ جیکسن اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا، لیکن جیکسن 5 کا سب سے باصلاحیت رکن تھا، اور اس گروپ کی کامیابی مائیکل جیکسن کی مرہون منت ہے۔ اس کے والد اور بھائی اس پر تشدد بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں ہمیشہ یہ شکایت کرتا رہا کہ اس کے والد نے شوبز میں کامیابی کے لیے اس کے بچپن کو قربان کر دیا۔ مائیکل جیکسن کے اندر پنپنے والی یہی وہ جذبات تھے جو اس کی 4 نفرتوں اور 4 خواہشات کی بنیاد بنے۔ مائیکل جیکسن کا کنگ آف پاپ کا سفر۔ ناظر، آئی وانٹ یو بیک کی مناسب کامیابی کے بعد وہ جلد ہی اپنے خاندان سے الگ ہو گیا اور اپنی ذاتی البم مشہور امریکی موسیقار کوزی جونز کے ساتھ مل کر 1978 میں ریلیز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ یوں جیکسن راتوں رات کامیاب انسان اور ایک سیلیبریٹی بن گیا۔ مائیکل جیکسن نے 1982 میں تھرلر نامی اپنا دوسرا البم ریلیز۔ اس البم نے اسے دنیا کا مشہور ترین پاپ سٹار اور سپر سٹار بنا دیا۔ صرف 1 ماہ میں اس کی 6 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس طرح یہ البم گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مجموعی طور پر البم کی 10 کروڑ 8 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں اور مائیکل کنگ آف دا پاپ کہلانے لگا۔ اس البم کے بعد افریقہ کے دیہات سے لے کر چین کے قصبے تک شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو مائیکل جیکسن کے نام سے واقف نہ ہو۔ اس شہرہ آفاق البم کے ذریعے مائیکل جیکسن نے گمنامی کو شکست دے کر عالمی شہرت حاصل کر لی تھی۔ مائیکل جیکسن اور پاپ میوزک جیسے مترادف الفاظ بن گئے۔ اگلا البم بیڈ 3 کروڑ جبکہ ڈینجرس 1.5 کروڑ کی تعداد میں فروخت ہوا۔ دوستو، 1983 میں موٹاؤن ٹی وی اسپیشل میں مائیکل جیکسن نے تھرلر البم کے گیت بلی جین پر رقص کرتے ہوئے ایک نئی حرکت متعارف کروائی جسے دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے۔ اس حرکت کو مون واک کا نام دیا گیا۔ مون واک ڈانس ناظر کی نظر کو دھوکہ دینے والا ایک ایسا کرتب ہے جس میں رقاص بظاہر آگے کی طرف قدم اٹھاتا ہے لیکن بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ 1979 میں مائیکل جیکسن نے ایک حادثے میں اپنی ناک ٹوٹ جانے کے بعد پہلی مرتبہ اپنی پلاسٹک سرجری کروائی۔ اس کی جلد کا رنگ ہلکے سے ہلکا ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے بقول اس کے کوئی جلدی خرابی تھی۔ اس وقت مائیکل جیکسن کی اس بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اس کے متعدد سرجریز کے ذریعے اپنا رنگ گورا کروایا ہے اور اس کے لیے اس نے دنیا کے درجنوں ماہرین ڈاکٹرز کو کروڑوں ڈالرز کی ادائیگی کی ہے۔ مائیکل جیکسن کے بقول انہوں نے زندگی میں صرف 2 بار سرجری کروائی، پہلی سرجری ناک ٹوٹنے کے بعد اور دوسری اپنی ٹھوڑی۔ ناظرین، 1994 میں مائیکل جیکسن نے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کی، لیکن یہ شادی صرف
20 माह ही चल सकी। लीजा प्रेस्ले से तलाक के बाद माइकल जैक्सन ने डेबी रोक के साथ शादी की। ये ताल्लुक कारोबारी बुनियादों पर था क्योंकि माइकल को बच्चों की ख्वाहिश थी। डेबी से माइकल को 2 बच्चे हुए। माइकल जैक्सन का आखिरी वक्त दोस्तों, मार्च 1909 में माइकल जैक्सन ने गैर मुतवक्के तौर पर स्टेज पर वापसी का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में पहला कॉन्सर्ट 13 जुलाई को लंदन में होना था, लेकिन इस शो से कबल 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में माइकल जैक्सन की मौत की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इत्तलाआत थी कि 50 साला गुलकार अपने लॉस एंजलिस के घर में बेहोशी की हालत में पाए गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक जिस्म में गैर मामूली मकदार में प्रोपोफॉल लेने की वजह से इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। दोस्तों, माइकल जैक्सन को 4 चीजों से नफरत। इसे अपने स्याह फाम रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इससे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का सबसे शोहरत याफ्ता शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को खुद से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों के 60, 70, 80 बरस की उम्र में मर जाने से नफरत थी, वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, अपनी नौजवान गर्लफ्रेंड के साथ आखिरी वक्त तक रहे और लाखों करोड़ों मद्दाहों की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की जिंदगी इन 4 नफरतों और इन 4 ख्वाहिशात की तकमील में ही गुजरी। ये रात को ऑक्सीजन टैंक में सोता था, वो जरासीम, वायरस और बीमारियों से महफूज रहने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था, लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था, वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकबिल में हर दुनिया के बेहतरीन 12 डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। ताहम इन सब तदबीरों की बावजूद 150 साल तक जीने के ख्वाहिश रखने वाला माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में इस जहाने फानी से आखिरी सफर की तरफ रवाना हो गया।